اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 154 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم، پھر اس نے اتاری تم پر من بعد الغم، غم کے بعد، امنتاً پرامن، نعاساً اونگ، یغشی طائفة منکم، وہ تم میں سے ایک جماعت پر پوری طرح طاری ہوئی تھی، وطائفتٌ، اور ایک جماعت، ایک گروہ، قد اہمتہم انفسہم، ان کے لیے اہم بن چکے تھے ان کے نفس، ان کی جانیں، یظنون باللہ، وہ گمان رکھتے تھے اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی، نہ حق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا اس معاملے میں کچھ عمل دخل ہے؟ کل کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، حکم تو سب کا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے، ما لا یبدون لک، جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے اختیار میں اس معاملے میں کچھ ہوتا نا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے نا، لبرس الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص، اور وہ خالص کر دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اب یہ بھی احد کے حوالے سے احوال چل رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آزمائش آئی جب تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اور حکم، اس کے ہوتے ہوئے اپنی ایک رائے یا اجتہاد کہہ لیں، اس کو سامنے رکھا، تو اس سے ایک اصول لے لیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ محدثین نے اس کو کثرت سے ذکر کیا، اور الحمدللہ خاص طور پہ آپ اسٹیج سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث کی نص آ جائے نا، تو اس کے نص سے مراد واضح حکم، وہ قرآن پاک میں ہو یا حدیث میں ہو، اس کے مقابلے میں اپنی رائے، قیاس یا بڑے چھوٹے کو کسی صورت نہیں لایا کرتے۔ اب صحابہ کرام سے بڑا آج کے دور میں یا صحابہ کرام کے بعد کوئی جتنا بھی مفتی ہو، جتنا بھی علامہ و فہامہ ہو، جس قدر بھی وہ علم رکھنے والا ہو، صحابی کا مرتبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اب اس کے مقابلے میں ایک کیا تھا، اجتہاد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہی مطلب ہے، بس ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، نقصان اٹھائیں گے، تکلیف اٹھائیں گے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ عملی طور پہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو کیا خیال ہے اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ پھر وہ کتنا اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے گا ایسے شخص کا وہ رویہ کہ جو نص یا حکم یا حدیث آنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں جی اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اس کی تعویل کرتا ہے، پھر اس میں تعریف کرتا ہے یا پھر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو لہذا اپنی رائے اور قیاس کو کسی صورت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے مت لائیے، جو کہہ دیا گیا اس کو من و ان اسی طرح سے تسلیم کیجیے۔ اب یہ ہوا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی انہی چیزوں سے بھری پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو ہم نے درگزر کیا، اور دوسرا اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے انعام بھی کیا۔ وہ انعام کیا ہے کہ فوراً یہ ایک غم ہے، ہم ہے، اب ایک انسان تھکا ہوا ہو نا،
اب جب ہم کام کاج دنیاوی معاملات میں سارا دن تکتے ہیں اور رات کو اللہ تعالیٰ یہ نیند عطا کرتا ہے، اور یہ نیند کیا ہے؟ فرمایا یہ ہم نے رات اور نیند تمہارے لیے اس لیے رکھی ہے تاکہ تم پرسکون ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ صبح اٹھتا ہے بندہ فریش ہوتا ہے، تو اب اس میں زخم اٹھانے پڑے اور پھر یہ ایک سمجھ لیں کہ آفت اور مصیبت کا سامنا تھا وقتی طور پر، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا امن اور پرسکون جو اونگ ہے نا اس کو طاری کر کے اس غم کو ہلکا کیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین فرماتے ہیں اب اس کے بعد جب دوبارہ مسلمان اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا اپنے ہتھیار سنبھالے تو پھر وہ دوبارہ نکل گئے، اور اس کے بعد بھی وہ اس میدان میں کھڑے رہے اور ان کے ہاتھوں میں یعنی تلواریں تھیں اور یہ سارا کچھ یعنی اس کے مقابلے میں کہ کہیں دوبارہ ایسا نہ ہو۔ تو اس وقت صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ایسی نیند اور اونگ طاری کی کہ ہم صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں اگر تلوار ہے تو تلوار گر رہی ہے، اور یہ بار بار ایسے ہو رہا ہے، اور اس اونگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس غم کو کیا کیا؟ اس کو ہلکا کیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے بطور انعام تم پہ اتاری۔ وطائفۃ اہمتہم انفسہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جن کو اپنی جانیں رسول اللہ کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ حل لنا من الامر من شیء، ہمارا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے نا، ہم نے تو نہیں کہا تھا نا ایسے کرو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے سے انکار کر کے چلے گئے تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی۔ مفسرین کا اس میں زیادہ تر مفسرین کا اجماع اسی بات پر ہے کہ اس سے مراد وہی عبداللہ بن ابی منافق اس کا گروہ تھا، اور انہوں نے بعد میں جب یہ تکلیف اٹھانا پڑی تو اس موقع پر انہوں نے مزید زخموں پہ ایسے سمجھ لیں کہ نمک چھڑکنے والا کام کیا، کہ مزید تانے دے رہے ہیں، یہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ مدینے میں لڑتے ہیں، باہر نکل کے لڑیں گے، یہ کریں گے، ہماری نہیں نا سنی، حل لنا، ہمارا تو کوئی اس میں اختیار نہیں تھا نا، یعنی ہماری وجہ سے تمہیں ایسا نہیں ہوا۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور وہ کہہ رہے تھے اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ اب جس طرح یہ ہوا ہے اگر دوبارہ یہ اکٹھے ہو کے آگے تو ان کا کچھ بچنے والا نہیں ہے، جس طرح کہ احزاب کے اندر ان کا یہی گمان تھا۔ اسی وجہ سے یہودی قبائل تو جو مشرکین عرب تھے ان کے ساتھ مل گئے، لیکن جو منافق تھے وہ بھی زیادہ تر ان کے ساتھ مل گئے، کہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب جس طرح یہ عرب اکٹھے ہو کے آئے ہیں، مسلمان تو ان کے سامنے ایک لقمہ ترنے والا ہے، تو وہ آنن فانن ان کو ختم کر دیں گے، اور اس وقت حالت بھی بڑی عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ بہرحال تو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ وہی جاہلیت والا یہ گمان تھا ان کا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اس طرح سے تانا دے رہے تھے کہ ہماری بات اس میں، ہمارا تو یہ ساری کی ساری تمہاری پلاننگ تھی، یہ تمہارا فیصلہ تھا کہ ہم نے وہاں جا کے لڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا ذرا کہیے ان الامر کلہ للہ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ تقدیر کے معاملے میں انسان بے بس ہوتا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اسی طرح کہا نا کہ جب تقدیر کے مخالف الٹ کوئی کام یعنی اپنی نیت کے مطابق اس کے مخالف کوئی کام ہو جائے، الٹ کام ہو جائے، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ وہی ہوا جو میرے رب نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو مومن کیا کہتے ہیں کہ جو اس تکلیف یا اس کے بدلے میں ہمیں جو ہمارے شہید ہوئے، جس طرح کہ انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ تم میں ابو بکر ہے، عمر ہے، جب یہ باتیں ہوئیں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب شہید ہو گئے اور رسول اللہ کو بھی ہم نے شہید کر دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جب انہوں نے حبل کا نعرہ لگایا نا کہ آج حبل جیت گیا ہے، فرمایا جاؤ آپ اٹھ کے کھڑے ہو اور اعلان کرو کہ جو تمہارے مقتول ہیں وہ جہنم کے اندر گئے، اور جو ہماری طرف سے شہید ہوئے وہ کامیاب ہیں اور جنت کے اندر گئے۔ اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کیا گیا کہ ہمارا رب کیا ہے؟ وہ بلند و بالا ہے۔ یہ ایک جنگ ڈول کی مانند ہے، کبھی تمہارے ہاتھ میں آ گیا کبھی دوسرے، اور پھر یہی موقع تھا جس موقع پہ یہ مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچا پائے، وگرنہ ہر جنگ کے اندر، بدر میں دیکھ لیں، حنین میں دیکھ لیں، اسی طرح تبوک میں دیکھ لیں، کیا نام ہے جو احزاب ہے اس معاملے پہ اللہ تعالیٰ کی مدد واضح طور پہ ہو رہی ہے۔ یہاں بھی تھی، لیکن یہ ایک معاملہ تھوڑا سا وقتی طور پہ ایک جنگ کا پانسا پلٹا، لیکن پھر بھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا کیونکہ میدان چھوڑ کے وہ نکل گیا اس سے۔ تو فرمایا ان کو کہو معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخفون
فی انفسہم ما لا یبدون لک. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا. آپ کو پتا ہے کہ یہ دلوں میں کون سی باتیں چھپائے ہوئے ہیں؟ ایسی باتیں ہیں کہ یہ زبان پر لاتے نہیں، اس ڈر اور خوف سے کہ مار دیے جائیں گے. یعنی مرتد ہے نا، کوئی ایسی ویسی بات کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو جس کی وجہ سے انہیں پھر خدشہ ہے کہ ہماری گردن نہ مار دی جائے. تو فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک. یہ تو ابھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو وہ کر سکتے تھے، یعنی انہوں نے اندر کا اپنا غبار نکالا ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے نا وہ اس سے بھی بڑا ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء. اور یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری مانی جاتی ما قتلنا ہاہنا، تو آج یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا، ہم وہاں شہید نہ کیے جاتے، قتل نہ کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے بھی اس کا جواب دے دیا، دوبارہ پھر جواب دیا. فرمایا کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں انہیں کہیے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا تو تمہاری موت کسی جگہ پہ لکھی ہوتی تو تم نے اپنے گھر سے اٹھ کے خود پلاننگ کر کے وہاں پہنچنا تھا. اور آج تک اصول تو یہی ہے، ایک شخص کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہ پیسے بھر کے بھی وہاں پہنچتا ہے. وہ زبردستی بسا اوقات ماں باپ کے کہنے کے روکنے کے باوجود بھی وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، دوست و احباب کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں پہنچتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو ابراز کسے کہتے ہیں؟ ابراز کہتے ہیں کسی چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا. جس طرح قیامت کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہ سارے کے سارے وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے سارے کے سارے، یعنی قبروں سے اٹھیں گے، کہاں یہ مٹی ہو گئے، فنا ہو گئے اس میں، لیکن دوبارہ اس سے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے بالکل واضح ہوں گے. فرمایا تم چھپ جاؤ، بچنا چاہو جو مرضی کرو، جتنی مرضی پلاننگ کر لو، لیکن جو تمہارا موت کا وقت لکھا ہوا ہے نا تم خود چل کے جاؤ گے وہاں پہ، خود وہاں پہ پہنچو گے اور وہاں پہ تمہاری روحیں قبض کر لی جائیں گی. تو یہ کیسی بات ہوئی کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو ایسا ہوتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، یہ جو لو کا عمل ہے نا، یہ جو لو والا جملہ ہے، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے انسان پر حملوں کے لیے دروازے کو کھول دیتا ہے کہ کاش میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، یہ کام نہ کرتا تو مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑتا، یہ تجارت ہے، موقع ہے، یہ کوئی بھی معاملہ ہے کہ اگر میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا. میں یہ کبھی نہیں کہنا کیا ہے کہ اگر تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ ہمارے رب کا فضل اور کرم ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. جس طرح کے ذوالقرنین ہیں اور اسی طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دیگر ہیں کہ جب اللہ نے ان کو فتوحات عطا کی تو انہوں نے سب کی نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کی. اور جہاں پہ تقدیر الٹ جائے وہاں پہ کیا کہنا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ یہ جو تکلیف آئی ہے اس پہ مجھے اجر بھی چاہیے اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر بدلہ بھی اور عطا فرما دے. یہ رویہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بندہ یہ کہے کہ اگر میں ایسے نہ کرتا، اگر کیوں نہ ایسے کرتا، جو تقدیر میں لکھا ہوا تو ویسے ہونا ہی ہونا تھا. تو بہرحال اس کو تقدیر کے ساتھ بھی جوڑا گیا. اور تقدیر کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ تقدیر کو مثبت انداز میں سہارا بنایا جا سکتا ہے. کیسے کہ مثلاً کوئی اچھا کام کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، یہ اس نے لکھا ہوا تو ہو گیا، تو اس کی توفیق کے بغیر کون سی چیز ممکن ہے؟ ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ اگر کہیں کو نقصان ہوا، تکلیف اٹھانا پڑی تو اس میں کیا کرتا ہے انسان؟ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہو اور اس کے بدلے میں اللہ ہمارے لیے کوئی بہتر راستہ کھولے گا. یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ گناہ تھا اور میں نے گناہ کر لیا میری، تو اس اعتبار سے کریں گے تو یہ شیطانی عمل بنے گا. اس کا قرآن و سنت میں کوئی جواز نہیں ہے کہ انسان برا عمل کرے اور کہے کہ میری تقدیر میں ایسا چیز لکھی ہوئی تھی. ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکی کے لیے سہارا ہو سکتا ہے اور اگر کہیں کوئی تقدیر الٹ کے غم اور ہم اس کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی نسبت اس کی طرف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرتے رہنا، ایسا کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ان کو بتاؤ اصل فلسفہ یہ تھا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ. اللہ آزمانا بھی چاہتا تھا. اللہ تھوڑا سا آزمانا. بدر میں کیا ہے کہ بالکل ناممکن کو اللہ نے ممکن کر دیا. ٹھیک ہے، جس طرح کہ حنین کے اندر تھوڑی سی بات نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آزما کے کس طرح خالص کرنا چاہ رہا ہے. حنین کے اندر تھوڑی سی بات ذہن میں آئی کہ ہم نے بدر میں یہ کیا، احد میں یہ ہوا،
ہم نے جو ہے نا حنین کے اندر جو احزاب ہے اس کے اندر ایسا کیا، آج تو ہم اتنا لشکر ہیں، آج ہمارا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے نا۔ یہ جملہ اللہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ غالباً توبہ یا انفال میں آئے گا کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا کہ یہ تم نے کون سی بات کر دی۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا۔ تم نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری تھوڑی تعداد تھی تو اس وقت ہم غالب آ گئے، آج تو ہماری تعداد ایسی ہے یہ کفار ہم پہ غالب آ ہی نہیں سکتے۔ تو اس موقع پہ بھی نقصان اٹھانا پڑا، اس موقع پہ بھی پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کے پاؤں وقتی طور پہ اکھڑ گئے جو آوازن کے تیر اندازوں نے وہاں تیر اندازی کی اس حوالے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے درگزر کیا، یہ جملہ نہیں بولنا کہ ہم ایسے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، ہم یہ آسمانا چاہتے تھے، ٹریننگ دے رہے تھے، تمہیں پختہ کرنا چاہ رہے تھے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت، توحید، اس پہ توکل، یہ ساری چیزیں محض کہتے ہیں کسی چیز کو جس طرح ایک لوہا ہوتا ہے اس پہ زنگ ہے تو اس کو بس اوقات بھٹی میں ڈال کے بھی پکایا جاتا ہے، اسی طرح سونا ہے اس پہ زنگ چڑھا ہوا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈال کے خالص بنایا جاتا ہے، یہ ہے تمحیص، اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دکھ، اس تکالیف کے ذریعے کیا کرنا چاہتا تھا؟ تمہیں پختہ کرنا چاہتا، جس طرح ہم نے سابقہ سبق میں بھی پڑھا کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا اس پہ تمہیں غم نہ ہو، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے اس پہ تمہیں پریشانی نہ ہو، کہ جو تم چھوڑ گیا وہ تمہارے نصیب و مقدر میں نہیں تھا، اور جو میں تکلیف اٹھانی پڑی اس کے بدلے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی کے اتار چڑھائیں، یہ یاد رکھیں۔ تو وہ بہت کم بخت شخص ہے اور وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے، خاص طور پہ ایمان و عقیدے کے اعتبار سے، جو نفع کے وقت تو کہے اللہ میرا بڑا چنگا ہے نا، اور جب اس کو کہیں کوئی تکلیف یا کوئی ازمائش یا کوئی گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے تو پھر وہ اللہ کے شکوے شروع کر دے، ربی احانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے میرے مقدر میں ہی ایسا لکھا ہوا ہے، میرے نصیب میں ہی ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ منافقوں والی باتیں ہیں، برے لوگوں والی باتیں ہیں، یہ اچھے لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو انعام و اکرام ہے اس موقع پہ، اور اگر آگے انہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اس موقع پہ وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے بجا لاتے ہیں کہ اس مصیبت پہ صبر کر کے اس سے اجر کی امید رکھتے ہیں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ علیم بذات الصدور، اس موقع پہ اہل ایمان کے دلوں میں کیا تھا اور اہل نفاق کے دلوں میں کیا ہے۔ جو باتیں ظاہر کی وہ تو ظاہر ہو گئی نا، لیکن جو چھپائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہے ہیں، وہ سارے اللہ کے علم میں ہیں، وہ جب چاہے اس کو ظاہر کر بھی سکتا ہے۔ تو لہذا اس نے جو اس کا فیصلہ ہے ہر حال میں اس کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان کو مزید اچھائیوں کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔